السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نواز ایڈوکیٹ، اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر عورت اپنے ہسبینڈ سے خلا لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر عورت اپنے ہسبینڈ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اسے طلاق نہیں دیتا تو وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ کورٹ سے رجوع کرنے پر اسے کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کرنا ہوگا جس کے لیے اسے کچھ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، جیسے اس کا نکاح نامہ، اس کی تصویریں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور اگر اس کے کوئی اولاد ہے تو ان کے برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ۔ یہ سب چیزیں اسے ریکوائرڈ ہیں خلا کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ اگر یہ چیزیں بالفرض اس کے پاس موجود نہیں بھی ہیں تو وہ اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کر سکتی ہے، لیکن پھر اسے کورٹ میں اپنے گواہوں کے ذریعے، اپنی شہادت کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا جو کہ اس نے اپنے دعوے میں لکھا ہے۔ دعوے میں اس نے اپنی ریزن دینی ہے کہ کس وجہ سے وہ اپنا ہسبینڈ سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کی مختلف ریزنز ہیں جو لا نے ڈیفائن، ان میں سے اگر کوئی بھی ریزن ہے تو عورت کا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ اب دعویٰ دائر کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کورٹ کرتی ہے اسے دعوے کو ایکسیپٹ کرنا، اور اس کے بعد فوری طور پہ عورت کے ہسبینڈ کو سمن جاری کیے جاتے ہیں۔ ان سمنس اور نوٹسز کی رپورٹ جو ہے کورٹ میں جمع کی جاتی ہے ان ویری ارلی ڈیٹ، اینڈ دین کورٹ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ پیش ہوا ہے کورٹ میں یا نہیں ہوا۔ اگر وہ بالفرض پیش نہیں ہوتا کورٹ میں نوٹسز اور سمن کے باوجود تو کورٹ اخبار میں اشتہار دینے کا آرڈر فرما دیتی ہے۔ اگر وہ اخبار اشتہار کے آرڈر کے باوجود بھی کورٹ میں پیش نہیں ہوتا تو کورٹ اسے ایکس پارٹی پروسیڈ کرے گی، یعنی اس کے ہسبینڈ کے خلاف عورت یا لڑکی جو اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے رہی ہے، خلا لے رہی ہے، اس کا دعویٰ یک طرفہ طور پر ڈگری فرما سکتی ہے کورٹ اس کی ایویڈنس لینے کے بعد۔ لیکن اگر کسی سٹیج پہ بالفرض اس کا ہسبینڈ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے اور کورٹ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے اس میں فریق بنایا جائے اور اس کی بات سنی جائے، تو کورٹ چاہے تو اسے اجازت دے سکتی ہے۔ یہ کورٹ کی اتھارٹی ہے کہ اسے ایک موقع دے سکتی ہے کہ وہ اپنی بات بیان کرے۔ اس میں وہ پھر ریٹن سٹیٹمنٹ دائر کرے گا اور اپنا جو بھی اس کا موقف ہوگا وہ کورٹ میں بیان کرے گا۔ اگر وہ اس کے بعد کورٹ دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد ایک دفعہ دونوں میں ثالثی کی کوشش کرے گی، یعنی کہ دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے یا ایک فریق نہیں مان رہا، ایک مان رہا ہے، تو اس کے باوجود بعد میں کورٹ قانون کے مطابق فیصلہ فرما دے گی، جس میں 100% چانس موسٹلی یہی ہوتے ہیں کہ کورٹ خلا کی ڈگری جاری فرما دیتی ہے۔ اس میں ایک اور بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس میں آیا کہ ٹائم کتنا لگتا ہے، خلا کے دعوے میں ٹائم کتنا لگتا ہے اگر عدالت سے خلا لی جائے تو۔ اس کا کوئی بھی فکس ٹائم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو 10 ڈیز میں، 20 ڈیز میں، 30 ڈیز میں آپ کو یہ دعویٰ ڈگری کرا کے دے سکتا ہوں۔ یہ ایکچولی کورٹ پروسیجر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس میں اپروکسیمیٹلی 2 to 3 منتھس لگ جاتے ہیں، اور 2 سے 3 ماہ میں یہ دعویٰ آپ کا جو ہے ڈگری ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا میں کوئی بات مس کر گیا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہو تو وہ پلیز آپ مجھے ای میل کر کے میرے ای میل ایڈریس پہ پوچھ سکتے ہیں، میں بالکل آپ کو اس کا آنسر دے دوں گا۔ اللہ حافظ۔